محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سائل نے سوال کیا ہے کہ حضرت شرک کسے کہتے ہیں اور شرک کی کتنی قسمیں ہیں، بتا دیجیے۔ دیکھیے حضرات، شرک کی تعریف علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح عقائد نصفی کتاب میں اس طرح فرمائی ہے کہ شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یعنی کسی کو الہ یعنی خدا اور واجب الوجود سمجھنا، یا جس طرح اللہ تعالی کو عبادت کا مستحق مانا جاتا ہے اسی طرح کسی اور کو بھی عبادت کا مستحق ماننا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ تو اس طرح شرک کی کل ملا کر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 شرک فی العبادت، شرک فی الذات۔ نمبر 3 شرک فی الصفات، شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العبادت۔ شرک فی الذات سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے جیسا ماننا۔ شرک فی الصفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح کسی اور کے اندر بھی ایسی صفات ماننا۔ شرک فی العبادت، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو بھی عبادت کا مستحق ماننا۔ ان تینوں چیزوں میں اگر کسی نے عقیدہ رکھا تو وہ انسان مشرک ہو جائے گا، چاہے وہ اللہ تعالیٰ جیسا کسی کو مانے، چاہے اللہ تعالیٰ کی صفات جیسے کسی کو صفات مانے، چاہے اللہ تعالیٰ کی طرح عبادت کا مستحق کسی اور کو جانے، تو ایسا انسان مشرک ہو جائے گا۔ اور مشرک اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دیکھیے، کچھ موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جو باتیں، جو صفاتیں اللہ تعالیٰ کے اندر موجود ہیں وہ کسی بندے میں بھی ہوتی ہیں، تو اس میں کیسے تطبیق کی جائے گی؟ جیسے قرآن شریف میں آیا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح قرآن شریف میں ہی آیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ نبی مومنوں پر رحم کرنے والے ہیں، رؤوف ہیں، رحیم ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی رؤوف و رحیم کہا جا رہا ہے اور نبی کو بھی رؤوف و رحیم کہا جا رہا ہے۔ تو اس میں تطبیق اس طرح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو رؤوف و رحیم ہے، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، اسے کسی نے عطا نہیں کی ہیں، اور نبی کی جو ذات و صفات ہے رؤوف و رحیم ہونا، یہ عطائی ہے، اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے انہیں رؤوف و رحیم بنا دیا ہے۔ اسی طرح بہت ساری مثالیں ایسی مل جائیں گی۔ کہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ غیب صرف میں جانتا ہوں، اور کہیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ ہم اپنے محبوب بندوں کو غیب دیتے ہیں، تو کہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہا صرف میں ہی مدد کرنے والا ہوں، مجھ سے ہی مدد چاہو، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور کہیں قرآن شریف میں آیا فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنون، مومنین کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی ان کا مددگار ہے، جبرائیل بھی مددگار ہیں، اور نیک مسلمان بھی ان کی مدد کرنے والے ہیں۔ تو ایسی آیتوں کو پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں ہی مدد کرنے والا ہوں، اور ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے ہی مدد طلب کرو، میری ہی عبادت کرو، اور ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ جبرائیل مددگار ہیں، نیک مومن مددگار ہیں۔ تو اس میں کیسے تطبیق کی جائے؟ جہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان اپنے لیے ہے وہ ذاتی طور پر ہے، میں مددگار ہوں، حقیقت میں حقیقی فاعل میں ہی ہوں، لیکن جہاں جبرائیل کو بتایا، مسلمانوں کو بتایا، نبیوں کو بتایا، اولیاء کو بتایا،
وہاں عطائی طور پر بتایا کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے، جسے پیار کرتا ہے، اسے یہ طاقت عطا کر دیتا ہے کہ وہ بھی مدد کر سکتا ہے۔ لہٰذا اس طرح کی آیات یا اس طرح کے عقیدے کہ انبیاء اولیاء یہ مدد نہیں کر سکتے، مدد کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، یہ ایک دم گمراہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا سے وہ صفاتیں انسان میں، چاہے وہ نبی ہو، رسول ہو، ولی ہو، اس میں بھی پیدا ہو سکتی، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ حادث نہیں ہے، فنا ہونے والا نہیں۔ کسی انسان کو یا کسی بھی چیز کو، جیسے بت پرست بتوں کو خدا مانتے تو وہ تو حادث سے ختم ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا پتہ چلا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ایسا ہے کہ اس کی جیسی کوئی ذات نہیں، اس کی جیسی کسی کی صفات نہیں، اور عبادت کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بت پرستوں کی طرح یا دیگر مذاہب والوں کی طرح کسی اور چیز کو عبادت کا مستحق ماننا یہ شرک ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسے عقائد سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔